السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورۃ المنافقون کی آخری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج اس سورے کی آخری 4 آیتوں کا درس دینا مقصود ہے۔ آیتوں کی تلاوت کے لیے میرے ساتھ میں مولانا ندوی صاحب موجود ہیں، جو تلاوت بھی کریں گے، ترجمانی پیش کریں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ مولانا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ اس واقعے کو دوبارہ دہرایا جائے، جس سے کہ پس منظر میں یہ آیت قرآن مجید میں آئی ہے کہ کس طریقے سے جب کنویں پر جھگڑا ہوا، مریسی کے مریسی کے کنویں پر جو جھگڑا ہوا، اور اس میں جو ایک صحابی تھے، جو انصاری صحابی تھے، ان کو ایک مہاجر صحابی کی طرف سے تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، اور اس کو اس موقع کو غنیمت جان کر جس طریقے سے عبداللہ بن ابی نے اپنے منافقین گروہ میں جو پروپیگنڈا کیا اور جس طریقے کی باتیں رکھی، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اتفاق سے اس بھیڑ میں یا ان لوگوں میں حضرت زید بن ارقم بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جی، وہ اپنے گروپ کو لے کر کے بیٹھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ جی جی، ان کے ساتھ زیادہ تر منافقین ہی تھے، لیکن عبداللہ یہ جو ہے زید بن ارقم، یہ مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، بچے تھے، وہ اس وقت موجود تھے۔ اس کے بعد معین بھائی کیا ہوا؟ وہ جی، تو اس میں جو خاص بات سمجھنے کی ہے، اس نے یہ کہا اور اس نے بھڑکانے کی یہی کوشش کیا کہ جو مہاجرین مکے سے مدینہ آئے ہیں، آج ان کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ وہ تم کو لات سے ماریں، حالانکہ تم لوگوں نے ہی ان کو کھلا پلا کر بڑا کیا ہے۔ اور بہت ہی نازیبا جملہ اس نے صحابہ اور خاص طور پر مہاجرین کے بارے میں استعمال کیا، اور پھر یہ کہا کہ تم لوگ یہ جو باہر سے مہاجرین آئے ہیں، جو امیگرینٹس آئے ہیں، ان کے اوپر خرچ مت کرو۔ اور جو اس سے پہلے بھی جو ہے یہ آیت گزر چکی ہے۔ اور ایک دوسری بات اس نے یہ کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے، یہ بات اس نے کہی۔ اور یہاں اس کا مقصود یہ تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو، جو منافقین کا پورا ٹولہ تھا، ان کو وہ عزت والا کہہ رہا تھا، اور جو مہاجرین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی تھی، ان لوگوں کو بحیثیت مجموعی جو ہے اس نے ذلیل قرار دیا یا ذلیل کہا۔ اور یہ بات حضرت زید بن ارقم نے اپنی کانوں سے سنی، اور جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا کے توسط سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو نے ایسی کوئی بات کہی؟ تو وہ صاف طور پر مکر گیا، اس نے انکار کیا۔ تو چونکہ حضرت زید بن ارقم بہت چھوٹے تھے، چھوٹے عمر کے تھے، نوجوان تھے، اس لیے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی گئی۔ لیکن یہاں ہم مولانا یہ سمجھنا چاہیں گے اور یہ پڑھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عبداللہ بن ابی کو مدینہ پہنچنے کے بعد میں ذلیل کیا۔ جی، اب یہ ہے کہ سب لوگ جب مدینہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ساتھ میں جو لوگ تھے سب لوگ آئے، تو جیسے عبداللہ بن ابی یہ مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ پکا مسلمان تھا، ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت محبوب تھی،
اور جب وہ مدینہ پہنچا تو وہ مدینے کے گیٹ پہ جا کر کے تلوار سوت کر کے وہ کھڑا ہو گیا اپنے والد کے سامنے، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکالے گا، آج ہم دیکھتے ہیں کون عزت والا ہے کون ذلیل ہے، تم کو اس وقت تک مدینے میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دے دیں۔ اور بھی کچھ سخت الفاظ اس نے کہے ان کے صاحبزادے نے، حالانکہ انہوں نے خود ہی کہا ایک بار، یعنی عبداللہ ابن سلول کے بیٹے عبداللہ نے ایک بار خود ہی کہا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ فرما بردار اپنے باپ کا اگر کوئی ہو سکتا تو میں، لیکن رسول کی شان میں اس نے ایسی بات کہی تو ہماری نزدیک اس کی یہ حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ سے کہو کہ اپنے والد کو جانے دے، تو ان کی اجازت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ مدینے میں داخل ہوا۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے یعنی عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا کہ کہو کہ میں ذلیل ہوں، اس نے کہا کہ میں ذلیل ہوں، تب اس کو داخل ہونے دیا گیا۔ اب اس پس منظر میں آپ اللہ کا جو بیان آگے سنتے ہیں تو وہ کتنا معنی خیز ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت کا سارا دار و مدار اور عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے ہے۔ اور کہیں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، اپنی سنت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی عزت دیتا ہے اور تو ہی ذلیل کرتا ہے۔ تو عزت دینا اور ذلیل کرنا کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزت ملتی بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور انسان اگر ذلیل ہوتا ہے تو بھی اللہ ہی کی طرف سے ذلیل ہوتا ہے، اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنے کارکردگی کی وجہ سے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے جو لوگ عزت کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں اور عزت کے لیے دنیا بھر کی چاپلوسیاں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا کھلواڑ کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عزت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کسی دوسرے کے تلوے چاٹنے سے عزت ملتی نہیں ہے۔ موہن بھائی اس میں یہ بھی دیکھیے اس نے کہا لا یخرجن الاعز منها الادل، کہ ضرور بھی ضرور جو عزت والا ہے ذلیل کو نکالے گا۔ جی، تو اللہ رب العزت نے جو تبصرہ کیا وہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہا کہ عزت تو اللہ رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ لا محالہ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر عزت والا ذلیل کو نکالے گا جی، تو اللہ رسول اور مومنین تم کو نکالیں گے۔ جی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو اللہ کے لیے عزت، تو اللہ کے لیے عزت تو بذات ہے، جی 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 اضافی نہیں ہے، جی، اور رسول کے لیے رسالت کی بنیاد پہ ہے۔ جی، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں میں رسالت سے زیادہ عزت اور شرف اور کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور للمؤمنین، مومنین کے لیے اس لیے عزت ہے کہ وہ رسول کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ اور اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اس لیے مومنین کے لیے عزت ہے۔ باقی دوسرے لوگ بھی اگر ان زمرے میں آئے تو وہ مومنین اگر ہو جائے تو ان کے لیے بھی عزت ہے۔ حضرت عمر کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت ملی۔ جی جی، یہ حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے، ہم تو جاہل تھے، جاہلیت میں رہتے تھے اور ہماری کوئی عزت نہیں تھی، اسلام آیا اور اسلام کی وجہ سے تمام جو اہل قریش ہے ان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی۔ تو آج ہم جو ہے مسلمان ہیں اور اسلام کو جو ہے ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اسلام ہی کی وجہ سے ہم کو یہ عزت ملی ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ہے کہ وہ جب ایک خاص جگہ سے گزرتے تھے تو اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ اے عمر، تم یہاں پہ اونٹ چرایا کرتے تھے اور تمہارا باپ خطاب کہتا تھا کہ تم کو اونٹ بھی نہیں چرانے آتا ہے، اور اللہ نے آج مجھے یہ عزت اور شرف دیا کہ ساری دنیا کی باغ ڈور چلانے کا موقع ملے۔ مولانا یہاں ایک بات اور کہنا زیادہ مناسب ہوگی کہ دیکھیے سورۃ الکوثر میں جو آخر میں آیا ان شانئک هو الابتر، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور ابو لہب نے اس کی خوشی منائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اور آپ
کو جڑ کٹا کہا اس نے کہ اب آپ کی جو ہے نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو بات کہی کہ تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے، تمہارے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، تمہارے دشمن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے، آج بھی حقیقت ہے کہ کوئی ابو لہب کا نام لیتا ہے اور کوئی ابو جہل کا نام لیتا ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کی مناسبت سے لیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. ادروائز اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان دونوں لوگوں کے ساتھ یا ان دشمنوں کے ساتھ میں جڑی ہوئی نہیں ہوتی تو آج ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا ہوتا. لیکن ان لوگوں کا، دشمنوں کا بھی نام و نشان اس وقت موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. بلکہ نام و نشان کیا کہ تھوڑا سا غور کریں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ اس کی فکر کے لوگ دنیا سے معدوم ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اس فکر کے افراد آج بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو ابو لہبی یا ابو جہلی نہیں کہتا. جی صحیح. تو لیکن ہم محمدی کہلانے میں بہت اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. محمدی کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلامان ہیں وہ بھی لوگ اپنے آپ کو منسوب کریں کہ بلالی ہیں یا صدیقی ہیں یا فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں، تو فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن کوئی گھٹیا سے گھٹیا انسان اسلام کا مخالف ہو، اسلام اور مسلمانوں کا مخالف ہو، بلکہ کہا جائے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صحیح سے نہیں لیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ابو لہب نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا. پھر بھی وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں ابو لہب کے گھرانے سے ہوں، یا وہ ٹائٹل اختیار نہیں کرتا. عزت اس کو کہتے ہیں. آگے چلیں مولانا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس سے پہلے کی آیت میں لا یفقہون کا لفظ آیا ہے اور نیچے لا یعلمون. لا یفقہون میں جو ہے وہ عقل درکار ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، اور لا یعلمون کا مطلب علم نہیں ہے، یعنی یہ کس بنیاد پہ کسی کو عزت ملنی چاہیے اس کا علم نہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سورہ منافقون ہے اور اس میں زیادہ تر بیانات سورہ منافقون کے ہیں، لیکن آخر آیتوں میں بالکل الگ تھلگ بیان. اب یہاں سے ناصحانہ انداز کے ہیں یا ان بیماریوں کی وضاحت کی جا رہی ہے جن بیماریوں کی بنیاد پہ نفاق پیدا ہوتا ہے. تو موین بھائی اس میں تھوڑی سی وضاحت. جی اس میں سب سے پہلی وضاحت جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں جو لا تلہکم کا جو لفظ لایا گیا، جو فعل لایا گیا ہے، ہم لوگ اس سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری سورہ نازل کی الہاکم التکاثر. اللہ یلہی کہ غفلت میں ڈال دینا. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے تمام انسانوں کو، کثرت کی چاہت تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں تک پہنچ جاؤ. تو ہو بہو اسی قسم کا جملہ یہاں کہا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے باعث فتنہ ہے. قرآن مجید کی یہ اولاد اور مال جس طریقے سے رحمت ہے، نعمت ہے، اس طریقے سے آزمائش اور فتنہ بھی. کہ یہ اموال جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ہم اس کے پیچھے اتنا مصروف ہو جائیں اور مشغول ہو جائیں، انسان اپنی پوری صلاحیتیں، اپنا پورا وقت جو ہے اگر اپنے اولاد کے پیچھے صرف کر دے یا دولت کمانے کے پیچھے صرف کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دولت دی ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے استعمال کریں، اس کے ادھیڑ بن میں زندگی بھر لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے، تو اس سے بڑے نقصان کی اور کوئی چیز
نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آگے کی آیت میں یہاں کہا جا رہا ہے۔ تو اور جہاں تک نفاق کا سوال ہے مولانا، ایک بڑی پیاری بات جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں، اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو انسان کو نفاق سے بچانے والی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہم کو اتنی ساری دعائیں الحمدللہ ہمارے کو ملی ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، صبح جاگنے کے بعد، رات کو سوتے وقت، نمازوں کے بعد، مسجد میں جانے کے لیے، مسجد سے باہر نکلنے کے لیے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے اور بیت الخلاء سے باہر آنے کے لیے اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو خود بخود اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، دماغ میں جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، دل میں بھی اس کا استحضار رہتا ہے۔ لیکن ہمارے دو مسئلے ہیں مولانا، اور ہم ناظرین کے سامنے وہ دونوں مسئلے رکھنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم دعا نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ دعا یاد کرتے ہیں وہ صرف جو ہے عربی متن ان کو یاد ہوتا ہے لیکن اس کے معنی سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو تاثر پیدا ہونا چاہیے، جو اللہ کی یاد کا جو تاثر پیدا ہونا چاہیے، وہ تاثر جو ہے، قلبی تاثر جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب میں یہ کہوں گھر سے جانے سے پہلے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ یعنی میں گھر سے نکل تو رہا ہوں لیکن میرا پورا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میں جس طرف جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ حفاظت اور نگہبانی کے ساتھ میں مجھے پہنچائے گا۔ اس میں یہ معنی بھی یہ مفہوم بھی مضمر ہے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں میرا کام بھی وہ پورا ہوگا۔ اور پھر توکل اس بات پر بھی ہے کہ کام ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر پر حفاظت کے ساتھ میں، کامیابی کے ساتھ میں واپس لوٹائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے توکل، تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، لیکن اس کے اندر مفہوم کا اتنا بڑا سمندر پوشیدہ ہے۔ تو اگر ہم کو معنی، اگر دعاؤں کے معنی معلوم ہے تو اس دعا کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی معنی خیزی بھی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی قائم ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر معنی معلوم ہو جائے اور سمجھ کے انسان پڑھے تو ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ اب یہ جملہ جیسے دعا آپ نے بات چھیڑ دی دعاؤں کی، تو سو کر اٹھنے کی دعا پہ غور کریے معین بھائی۔ جی ایک دم دل پکار اٹھتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہے جس نے مارنے کے بعد زندہ کیا، اور اتنا کہہ کے نہیں رک گیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر دوبارہ اسی کے ہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ کیا ایمان کو تازہ کیا گیا، مطلب موت بھی بتا کہ آج تو خیر یہ احساس بھی ہے کہ بھائی یہ سمجھیے کہ ایک قسم کی موت ہے، نیم موت ہوتی ہے۔ جی سیڈو ڈیتھ کہتے ہیں، اور سائنٹسٹ بھی اس بات سے یہ ہے، اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو آلموسٹ جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید تو اس بات کا شاہد ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کو اس سے نکال لیا جاتا ہے، اور جو لوگ کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا ہے ان کی روحوں کو واپس جسموں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو جینا باقی نہیں ہوتا، جن کی قسمت میں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو واپس نہیں لوٹاتا۔ یعنی نبی کے علاوہ کوئی ہوتا تو وہ یہی کہتا نا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے مجھے سلانے کے بعد پھر دوبارہ جگایا۔ جی اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور پھر یہ احساس دلایا گیا کہ جمع ہونا وہی ہے، جانا ہے، جی وہاں جانا، واپس وہیں جانا، منزل وہی۔ جب یہ احساس ساری زندگی انسان کو رہے تو پھر کس لیے وہ غلط راستے پر چلے گا؟ گناہوں سے ظاہری بات ہے کہ وہ اجتناب کرے گا اور بچتا رہے گا جب یہ خیال رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو پلٹ کر جانا۔ تو معین بھائی آپ نے گویا کہ عن ذکر اللہ سے یہ بات وضاحت فرمائی، لیکن عن ذکر اللہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہاں پہ تین باتیں عن ذکر اللہ تک۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی تم کو غفلت میں نہ ڈالے تمہارے اموال اور اولاد۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہوئی کہ اموال یعنی زیادہ تر
اموال کو غفلت میں مطلب جن لوگوں کو ڈالتی ہے وہ مرد حضرات ہیں. جی مرد حضرات دولت کے حصول کے لیے، تگ و دو کے لیے، روزی روٹی کے لیے جو اتنی کوشاں رہتے ہیں، تو اس کے لیے مرد کے لیے. اور اولادکم یعنی زیادہ تر عورتیں نماز، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ سے اگر غافل ہوتی ہیں تو اس کا بچوں کی وجہ سے. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے جو کم تعلیم یافتہ گھرانہ ہوتا ہے کہ کئی وقت نماز چھوڑ دیتی ہیں عورتیں کہ بچے نے بدن پہ پیشاب کر دیا، حالانکہ یہ عذر قابل قبول نہیں. تو عام طور سے عورتیں بچوں کی وجہ سے ذکر سے غافل ہوتی ہیں اور مرد مال کے حصول کے لیے. مولانا بڑا پیارا نقطہ آپ نے لایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا جو ہے احاطہ کیا ہے، اور مردوں کو پہلے لایا ہے اور عورتوں کو دوسری بار لایا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے یہ دونوں کے اوپر بالکل چسپاں ہوتا ہے. اور وہ جب آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس پھل کو نہیں کھانا، تو وہاں پر کیا بیان ہے کہ وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، کہ دیکھو شیطان اگر اس پھل کو تمہیں کھلا دیا تو تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے گا. یہ بات تم دونوں کو. اور اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے یہ کہا فَتَشْقَى، اگر جنت سے نکل گئے تو اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ، جی یعنی اے آدم تم مشقت میں پڑ جاؤ. وہاں پہ بھی مالی ذمہ داری کو جو ہے آدم کی طرف منسوخ کیا گیا. جی. اور تیسری بات جو اس میں ہے ان ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر سے. تو یہ اگر اس حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نفاق کی بات چل رہی ہے تو گویا ذکر اللہ سے غفلت منافقت کی علامت ہے. تو گویا کہ ذکر اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے مولانا کہ جو شخص ذکر کرتا رہے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، خود بخود اس کے اندر یہ دوائی موجود ہے، یہ ایک پریونٹیو ایکشن ہے کہ وہ شخص، وہ مومن، وہ ایمان والا جو ہے نفاق سے بچتا رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے اللہ کی یاد سے اور وہ نفاق اس کے دل میں جگہ کر لیتا ہے اور وہ منافق بن جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج جو بتایا گیا ہے وہ آگے کی آیت میں بتایا گیا ہے. وہ تو علاج ایسا ہے کہ سمجھیے کہ دنیا میں جس طریقے سے بہت زیادہ کڑوی دوا ہو جس کو پینا بہت مشکل ہے لیکن صرف انسان اس لیے پیے کہ زندگی کا معاملہ ہے، بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں، تو وہ علاج ویسا ہی ہے. یعنی وہ علاج اتنا سخت ہے منافقین کے لیے. آگے انشاءاللہ وہ بات آئے گی. وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ بہت نقصان میں ہے. یعنی جو بھی اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا تو نقصان میں ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے کہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اور شیطان حاوی ہونے کی کئی باتیں حدیث میں آئی ہے. فجر کے وقت شیطان جب سر کے پاس بیٹھ کر کے وہ کچھ پھونکتا ہے، پھر گانٹھ لگاتا ہے، انسان نہیں اٹھتا تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اور دوسرے معاملات بھی ہے، جب انسان کے افکار بدلنے لگتے ہیں، اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کر کے دوسرے کام پہ لگتا ہے، تو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. تو گیا کہ جہاں جہاں شیطان کے حاوی ہونے کا تذکرہ ہے وہاں ذکر اللہ سے غفلت کا تذکرہ ہے. جب انسان ذکر اللہ سے غافل ہوگا. اچھا، ذکر اللہ سے مراد یہ نہیں کہ تسبیحات صرف پڑھا جائے، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موقع سے، ہر قدم پہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ کا حق کیا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی مولانا. اس کی میرے خیال سے آپ تھوڑی تشریح کریں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تسبیح لے کر جو ہے ہم اللہ 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 کرتے رہیں، یہی ذکر اللہ ہے. یہ ذکر اللہ کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہ ذکر چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارے دن و رات جو ایسے ہوں کہ ہم جہاں جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں، اس کا استحضار رہے. چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، ہم کسی کو پڑھا رہے ہوں ایز اے معلم کے، یا ہم ایز اے باپ کے، یا ہم شوہر کا جو ہے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یا ہم ملازمت کر رہے ہیں، تو وہاں جو ہے اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے اور وہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو اس طریقے سے ادا کرے. یہ عین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. ذکر اللہ کا اگر ذکر اللہ دل سے کیا جائے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اب مان لیا جائے ایک انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تک اشراق تک ذکر کیا
اور اشراق کی نماز پڑھ کے نکلا، وہ مسجد سے نکلا، بائک پہ سوار ہوا اور چند قدم چلا تھا کہ کسی انسان کو دیکھا کہ بہت پچھڑ پچھڑ کے ایک بوجھ یا کچھ سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے، جسے چند قدم جانا ہے، اسے بھی احساس ہے کہ بس تھوڑی دور جانے کے بعد اس کا گھر آ جائے گا۔ اب ہم وہ دیکھتے ہوئے گزر جائیں جبکہ ہماری گاڑی خالی ہے، ہم بٹھاتے نہیں بٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہوئے گزر جائے، تو اس کا مطلب ذکر اللہ ہم نے نہیں کیا۔ اگر ذکر اللہ کیے ہوتے تو ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا، ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا۔ پھر ایک انسان جو بڑی مشکلوں سے جا رہا ہے، ہماری گاڑی خالی، ہم بٹھا سکتے ہیں، نہیں بٹھا رہے ہیں، تو گویا ہمارے دل میں عیال اللہ کی جو ہے وہ محبت پیدا نہیں ہوئی، اور دل کے اندر جو گدازگی آنی چاہیے وہ نہیں آئی۔ تو ذکر اللہ وہ ذکر اللہ سمجھیے کہ ذکر اللہ نہیں کہلانے کے لائق ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، حالانکہ اور دوسری چیزیں بھی بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے چلیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ جی مولانا، یہ اس مرض کی دوائی اچھا، اللہ تعالیٰ نفاق کا جو مرض ہے اس کی دوا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کیور کیا جائے، کس طریقے سے اس مرض کو دور کیا جائے، کہ اگر انفاق کرنے سے آدمی بچتا ہے یا رکتا ہے نفاق کی وجہ سے، تو اس کا علاج ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ گویا نفاق کا علاج انفاق ہے۔ جی نفاق کا علاج انفاق۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آدمی جس سے حسد کرے تو محسود کے لیے وہ اور زیادہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر کی تمنا کرے، تو خود بخود اس کے دل سے جو ہے وہ حسد کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب حسد کو اس کے خیر خواہی سے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی عین وہی بات ہے کہ جو کنجوسی ہے اور جس کو شح کہا گیا ہے، شح اور کنجوسی کو انفاق کے ذریعے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تنفق وانت صحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم خرچ کرو اس حال میں کہ تم صحت مند بھی ہو اور تمہارے اندر لالچ بھی ہو، بخل بھی ہو۔ عام طور سے صحت مندی کے زمانے میں لوگ خرچ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ابھی یہ ہے تو اور بنائیں گے، تو یہ بنانا ہے تو وہ بنانا ہے، ابھی ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی کر لیں گے، پھر اور مسائل ہیں۔ اور شحیح یعنی بخل ہو تمہارے دل میں، اس لیے کہ بخل جب نہیں ہے، جب خرچ کر رہے ہیں تو گویا نارمل حالت ہے، بخل کے درمیان خرچ کرنا یہ اصل میں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا تمہل، اور یہ اس کو ٹرخاؤ نہیں، اس کو ڈیلے مت کرو یہاں تک کہ وہ آخری وقت آ جائے تو تم کہنا شروع کر دو ھذا لفلان کذا وھذا لفلان وقد کان لفلان، کہ تم یہ کہنا شروع کرو کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، حالانکہ اب تمہارے مرنے کے بعد وہ فلاں کے لیے ہونے والا ہی ہے۔ جی اور مولانا ایک اشارہ یہاں اس طرف بھی کیا گیا ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو مال تم کو دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے ہم میں سے ہر کسی کو کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس میں، ہم اس کے امین ہیں اور ہم اس کے مالک ہرگز نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مال تمہارا اپنا کمایا ہوا ہے۔ یہ قارونی سوچ ہے جو ہم قارون سے سنتے آئے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس میں ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہے، جو قارون کا جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کیا ہے سورہ قصص کے اندر۔ تو اس کے بالمقابل یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے ہم اس میں اس طریقے سے
27वें पारे में अल्लाह ने कहा भी है जी मोमिन की जब सिफात बयान की, वबिल असहार हम यस्तगफिरून, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो सहर के वक्त उठ करके इस्तिगफार करते हैं। और एक और सिफत बयान की गई है कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, जी और अपने मालों में वो समझते हैं कि इसमें हक है, साइल के लिए भी महरूम के लिए भी। और मुझे, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, बल्कि मैंने एक दो जगह मैं गौर भी किया इस पे, कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आई, जी तो मुसीबत आई तो आप गौर करें कि किसी मुसीबत ज़्यादा इंसान को आप देखें तो ऐसा लगता कि कैसे झेल रहा है, जी हम तो नहीं झेल पाते। लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो इंसान आसानी के साथ झेल जाता है, इसलिए कि अल्लाह उसे झेलने के लिए सब्र इनायत करते हैं। जी आप गौर करें कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके वालिदैन इंतकाल कर गए, जी तो हम सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे ये सरवाइव कर रहा होगा, जी कौन लोग देख रहे होंगे। हालांकि उस बच्चे के चेहरे पे अक्सर और बेशतर आप मुस्कुराहट देखेंगे, जी जिसके वालिदैन नहीं। जी तो अब मैं ये कहा करता हूं कि उस बच्चे के साथ आजमाइश है, ठीक जी है, लेकिन उस बच्चे से ज्यादा उसके करीबी रिश्तेदारों के लिए आजमाइश है जो मालदार है। सही, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि उसका वो ध्यान रखे और उसका परवरिश का उनका ख्याल रखें। तो इसीलिए हम मिम्मा रज़क़नाकुम, इससे मुराद माल दौलत भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि माल दौलत हो। कभी कभी किसी इंसान के पास माल दौलत तो नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी सलाहियतों की उम्मत को बहुत ज़रूरत है। और अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रिस्क का जहाँ जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वहाँ रिस्क को इतने महदूद मानों में लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ इससे मुराद खाना पानी और पैसा ही हो। अल्लाह की जो भी नेमत है, जो अल्लाह ताला इंसानों को देता है, वो अल्लाह ताला का रिस्क है। तो ईमान भी रिस्क है, तौफीक भी रिस्क है, लज्जत भी रिस्क है। इवन बाज़ उलमा ने लज्जत को भी रिस्क लिखा है कि जिंदगी में जितनी लज्जतें आपको मिलने वाली है वो भी आपकी तकदीर में लिख दी गई है। जी जी। तो रिस्क का मफहूम अरबी ज़बान में और कुरान मजीद में बहुत बड़ा है। तो यहाँ मौलाना एक बात जो हम समझाना चाहेंगे वो ये है कि एक ऐसे आदमी की तस्वीर अल्लाह ताला ने इस आयत में खींची है जो बस अब मरने के करीब है। तो बाधा अगर आप पूछेंगे किसी से कि भाई मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है, तो कोई ये कहे कि वो कहेगा कि अगर मुझे 1 मिनट मिल जाए तो मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ या मैं तौबा कर लूँ। यहाँ बड़ी अजीब बात कही गई है कि मरने वाला ये चाहेगा कि उसको इतनी मोहलत मिल जाए कि वो अल्लाह के रास्ते में सदका करे, और सदका करने की वजह से जो है वो सालिहीन में शामिल कर दिया जाए या शामिल हो जाए। तो 2-3 बातें यहाँ समझने की। ये तो पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से ये तरगीब दी जा रही है कि इन्फाक कितना अहम और कितना अफजल तरीन अमल है कि मरने से पहले आदमी तमन्ना करेगा कि काश उसके पास में मोहलत होती है और वो अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करता। एक बात। दूसरी बात ये कि सदका करना जो है, सदका करने वाला जो है खुद ब खुद सालिहीन की जुमरे में आ जाता है। मतलब सालिहीन की एक ये जो खुसूसियत होनी चाहिए या खासियत होना चाहिए या एक उनका जो एट्रीब्यूट वो जो होना चाहिए वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। इसमें सद्दक़वाकुम मिन सालिहीन, एक बात तो मैंने आपने ये बताई कि उस शख्स की मिसाल है जो मरने के करीब है। इस बाद मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि मुमकिन है कि उसकी मिसाल हो जो मर गया हो इंसान और क़यामत के दिन देखे कि जो लोग सदका करने वाले थे उनको क्या क्या नहीं मिला जी, तो वो कहेंगे कि हम भी सदका करते हैं। इसमें एक बात और मुझे समझने की है, रब्बी लौला अखरतनी, कि ये मरने वाला इंसान वो ये क्यों कहेगा कि हमें थोड़ी मोहलत। आम तौर से नेक काम में इंसान डिले ही करता है। हम थोड़ी सी एक बात गौर कर लें, अगर हम में से किसी के बैंक बैलेंस में से 5,000 रुपये कट गए बिला वजह, तो वो कितना डिले करेगा? वो कहेगा फौरन चलते हैं ब्रांच में जाकर के मालूम करते हैं क्या मामला है जी। और अगर हमारी जोहर की नमाज छूट गई या असर की नमाज छूट गई तो फिर कितने और मसाइल को हल करने के बाद तब हम जोहर या असर पढ़ते हैं जी। तो गोया लौला अखरतनी, ये अखरतनी वाली बात, ताखीर करने वाली बात जो है ये मुनाफिकों की रही।
ہوتی ہے. اس لیے سورہ توبہ میں ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ کہ نماز میں آئیں گے تو بہت سست ہو کر کے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور خرچ بھی کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے. تو گویا کہ یہ تاخیر جو ہے، بلکہ سورہ توبہ ہی کی چند آیتوں میں اللہ رب العزت نے بھی پوری وضاحت کی ہے. وہ یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقْنَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرے گا تو پھر ہم خرچ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے. عام طور سے اس طرح کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی معاملہ ایسا درپیش ہو گیا جس کی وجہ سے پھنس گیا تو سوچتا اگر ایسا ہوا تو ایسا کریں گے، ایسا ہوا تو ایسا کریں گے. جو اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں، وہ خرچ کیا کرتے ہیں. بلکہ وہ مشکات شریف میں ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، لا تنظروا فإن النظر لا يغني من الحق شيئا وإنما يستخرج به من البخيل کہ زیادہ نظریں نہ منع کرو کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا، بلکہ خرچ کر دینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ نظریں نہ مانا کرو. نظریں ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، بلکہ بخیل کی جیب سے کچھ نکل جاتا. اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کی اگلی آیت یہ ہے کہ سورۃ توبہ ہی میں فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے عنایت کیا تو اس نے بخل کرنا شروع کیا. وتولوا وہم معرضون اور اپنا چہرہ پھیر لیا. اگر ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نفاق کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے بعد کی آیت میں ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفاق کے مرض کو ڈال دیا الی یوم القیامہ بما اخلف اللہ ما وعدوه اس چیز کی عوض جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا اس نے خلاف کیا. تو اگر ہم بھی کبھی کبھی دل میں یہ ارادہ کریں، ٹھان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کر لوں گا، تو خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. آدمی سوچتا کیا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اگر ہو گیا تو سوچتا کہ ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات کہ خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. تو ہمیشہ کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ایمان والوں کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو ٹالتے رہتا ہے. ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی جماعت کے اندر وقت ہے، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے، ابھی اقامت ہو رہی ہے، ابھی پہلی رکعت کھڑی ہے، جماعت مل جائے گی. اس طریقے سے یہاں تک کہ جماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گویا نیک کام میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ وہ عصر کی نماز کے تعلق سے خاص طور سے کہ منافقین کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ بس سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو چند ٹھونگے مار لیتا ہے. اس لیے ہم زندگی کے ہر مواقع میں غور کریں کہ جہاں پر بھی کوئی نیک کام کرنے کو ہو وہاں پہ جس طریقے سے میرا اندر کا ضمیر اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ آپ نیک کام کریں، اس طریقے سے شیطان اور ہمارا وہ نفس امارہ وہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ چلو ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے. تو اسی لیے نیک کام میں کہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر تاخیر کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہم نہیں کر سکیں، اور نہیں کرنے کے بعد پھر وہ عادت بن جائے گی تاخیر کرنے کی اور استحوذ علیہم الشیطان والی کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو لولا اخرتنی الی اجل قریب وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا تو مرنے والا مرتے وقت یا تو مرنے کے بعد کہ اے ہمارے رب کیوں نہ ہم کو تھوڑی سی مہلت دے دیا. اجل کہتے ہیں مدت متعینہ کو، الی اجل قریب تھوڑی مدت دے دیا ہوتا. اچھا یہ معین بھائی یہ بھی بات 13ویں پارے میں تقریباً سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ اگر ایسے انسان کو مہلت دے کر کے دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ واپس وہی کرے گا. فَأَصَّدَّقَا تو مہلت اگر ملتی تو میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. گویا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص سوچے کہ وہ صالحین میں بننا چاہے تو اس کے لیے جو ایک بتایا گیا وہ ٹپس سمجھیے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ نسخہ ہے. ہاں نسخہ بالکل صحیح نسخہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم انفاق کریں. اور بات صحیح ہے مین بھائی، کسی کو ہم 500 کے کپڑے اتار کے دے دیں گے آسانی سے، لیکن 50 روپے دینا مشکل ہوتا ہے. انفاق تھوڑا مشکل کام لگتا بھی ہے. چلیے تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا کسی نفس کو اذا جاء اجلها جب اس کا وقت آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو
گویا کہ جب کسی انسان کا آخر وقت آ جائے تو مؤخر نہیں ہوتا. ہم آئے دن دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو ہم سے کم عمر کے تھے، ہماری عمر کے تھے، ہمارے سے زیادہ عمر کے تھے، اور آنن فانن انتقال ہو گیا، اور ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مرنا اسے تھا، وہ مر گیا. ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم بھی ہو سکتے تھے. یعنی یہ ایک احساس ہوتا ہے، افسوس تو ہوتا ہے مرنے والے کے لیے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ صرف اسی کا نمبر نہیں تھا، ہمارا نمبر بھی ہو سکتا تھا. اسی لیے موت کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی ہمیشہ تیار رہے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. موین بھائی سے کچھ نہیں، یہ بات کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کسی اہل علم نے، کہ انسان دنیا بھر کی پلاننگ کرتا ہے، 100 سال کی پلاننگ کرتا ہے، نئے گھر کی پلاننگ کرتا ہے، مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے، اور اس میں ہر چیز چن چن کر اس کا وہ احاطہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور تمام چیزوں کو وہ لکھ لیتا ہے. لیکن ایک چیز جس کی پلاننگ وہ نہیں کرتا اور اس کی اسٹریٹجی نہیں بناتا وہ اپنے مستقبل کے پلان میں، وہ ہے اپنے موت کی. کہ اس کے اپنے مستقبل کے پلان میں وہ کبھی بھی موت کا پروویژن نہیں رکھتا کہ کسی دن یہ اتنا بڑا میں پلان تو بنا رہا ہوں، 5 سال کا بنا رہا ہوں، 25 سال کا بنا رہا ہوں، 50 سال کا بنا رہا ہوں، لیکن اس میں جو ہے کہیں بھی اس کے نزدیک موت کا کوئی پروویژن نہیں ہوتا. وہ موت کا خیال نہیں رکھتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ کرتے کرتے یا یہ مستقبل کے جو میں اتنا بڑا پلان بنا رہا ہوں اس کے درمیان میں میری موت بھی ہو سکتی ہے. تو اگر اس کو وہ موت یاد رہے یا یاد رکھے تو وہ بہت سارے غلط کاموں کے کرنے سے وہ بچ جائے گا، اور اس کی موت جو ہے ایمان اور عافیت کے ساتھ میں ہوگی. یہ بات تو ہم کو سمجھنے کی ہے مولانا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور نہ ایک پل پہلے آ سکتی ہے نہ ایک پل بعد میں آ سکتی ہے. تو اس میں جو بہادری کی جو بات ہے، وہ جو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے جو باعث شجاعت ہے، اور اس کا اعتراف کیا ہے ہمارے دشمنوں نے بھی کہ مسلمان جب لڑتا ہے اور جب لڑنے پہ آتا ہے تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنا جان ہتھیلی پہ لے کے لڑتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ جب تک اس کی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں ہو اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی. اور یہی ایمان والوں کی شجاعت کا سب سے بڑا نسخہ اور سب سے بڑی اصل وجہ جو ہے یہی ہے. تو یہ اس طرف سے مطلب مثبت طور پر بھی جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہے یہ سوچ یہ فکر موت کی، اور اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ جب ہم موت کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جواب دہی کے لیے، یہ سوچ اور یہ فکر ہم کو گناہ کے راستے سے بچاتے رہے گی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا یہاں جواب دے رہا ہے کہ تو وقت تو مہلت تو مانگ رہا ہے کہ تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں یہ کرتا یا میں وہ کرتا یا میں انفاق کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تجھے اگر مہلت دی بھی جاتی تو کیا کرتا، جو آپ نے پہلی بات رکھی. لاسٹ آیت اس سے پہلے والی آیت کو اگر ہم ملائیں جی تو اس نے یہ کہا کہ اگر ہمیں مہلت دے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اللہ نے جواب دیا کہ مہلت تو کسی کو نہیں ملنے والی. جی بلکہ انبیاء کو بھی سمجھیے کہ وہ دنیا میں موت طاری ہوئی. قرآن ہے کہ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ أَفَإِن فَهُمُ الْخَالِدُونَ. تو موت میں تاخیر نہیں ہے. تو گویا کرنا کیا چاہیے جب وہ مرنے والا وہ مہلت مانگ رہا اور اللہ نے کہا کہ موت میں تاخیر نہیں ہے، تو گویا ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم بھی تاخیر نہ کریں اور موت کے آنے کا انتظار نہ کریں نیک کام کے لیے. اور ایک حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. یہ عقل مند تو وہ ہے القیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں ویسا عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور بیوقوف اور احمق وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے پیچھے چھوڑ دے، لگا دے.
اپنے نفس کی بات مانے، وتمنا علی اللہ الامانی، اور اللہ تعالیٰ پر آرزویں باندھے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ سب کچھ کر دے گا. بڑی پیاری تو حدیث ہے مولانا، یہ جو ہے بہت پیاری یہ بیوقوفوں کی علامت ہے. اس لیے یہ تینوں چیز، یعنی پہلے والی آیت لئن اخرتنی، مہلت دے تو ایسا کریں گے، اللہ نے کہا کہ نہیں، کسی کو مہلت نہیں ملے گی. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے وہی کام صرف کرنا چاہیے. الحمدللہ. اس کے ساتھ میں سورہ المنافقون کی تفسیر ختم ہوا چاہتی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست جمعرات کے روز آپ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی سورہ تغابن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، اور ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.